اور یہ جو آپ ادھر پاور کی باتیں کرتی ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے پاور بچا کے رکھیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ لیکن آپ لوگ تو پلوشہ اور ہینا کے ایک ایک گناہوں کا حساب رکھتی ہیں، تو اس حساب سے منکر نکیر کو تو پھر آپ کی مثال کیا ہونی چاہیے؟ پھر آپ ڈکی اور رجب کی طرح جو ہے اپنی پاور کو کیش کروا رہی ہیں۔ اور رہی بات توبہ کی، میں توبہ کے گھر پر آٹا نہیں ڈلوا کے دیتی، میں توبہ کی ماں نہیں ہوں۔ چڑیا کوکنگ چینل والی آنٹی نے خود کو ایکسپوز کر دیا نا کہ میں تو غلط خاندان سے ہی جو ہے نا تعلق رکھتی ہوں۔ وہ ہمارے نبی تھے، وہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم ہاسپٹلوں کے بیڈ کے اوپر بھی پڑے ہوتے ہیں نا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور اپنے چمچوں سے کہنا آگے سے ایکٹنگ ذرا نا اچھے سے کریں۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی آپ اتنی تکبرانہ باتیں کرتی ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں، میں ریئیکشن دینے والی ہوں ملکانی جی کے کل والے ریئیکشن کے جواب میں، اور میں آج کی اس ویڈیو میں چڑیا آنٹی پر بھی بات کروں گی اور ریئیکشن ود جہالت پر بھی۔ وہ آپ لوگوں نے بڑی مشہور جو مثال ہے سنی ہوگی آپ لوگوں نے، بلی 100 چوہے کھا کر حج کرنے کو چلی۔ اور ملکانی جی یقین مانے آپ کی حالت دیکھ کرنا مجھے ترس بھی آتا ہے اور اللہ کا خوف بھی۔ آپ نے کل والی ویڈیو میں مجھے تذلیل کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کیا پروف تھا؟ کل والی ویڈیو میں، کل والے ریئیکشن میں میرے اوپر آپ نے کیوں بات کی؟ ریئیکشن تو بہت سارے میں بھی آپ کے اوپر دینا چاہتی تھی، پر میں نے انسانیت کے ناطے آپ کے اوپر ریئیکشن دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ کی صحت کے لیے میں نے ویڈیو بنائی، آپ کے لیے تہہ دل سے میں نے دعا کی۔ اب یہاں پر میں سوشل میڈیا پر آ کر یہ تو نہیں بتاتی پھروں گی نا کہ میں آپ کی صحت کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ ہمارے اندر انسانیت ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے نا انسانوں کی غلطیوں کے اوپر بات کرنی ہے، کسی انسان کو غلط سمجھ کے اس سے نفرت نہیں کرنی۔ آپ کا ریئیکشن کا جواب تو میں اسی دن دے دیتی، لیکن میں نے ان سارے ریئیکشن کو ایک سائڈ پر رکھا، ساری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے مجھے اتنا دکھ تھا کہ انسانیت کے ناطے ایک بندی جو کہ مسلمان ہے، بے شک ہم تنقید کے اوپر بات کرتے ہیں، ہماری یہاں کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہے نا، آپ لوگ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی تنقید کے اوپر ہم لوگ بھی اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ اور رہی بات میری نیت کی، میرے اوپر بات کرنے کی، آپ کیسے کسی کو غلط ثابت کر سکتی ہو؟ کیسے کسی کی نیت کے اوپر شک کر سکتی ہو؟ میرا چینل ہے، میں اپنے چینل کے اوپر جو بھی کانٹینٹ اپلوڈ کرتی ہوں وہ اس کے پیچھے میری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا ارننگ سورسز کا ذریعہ ہے۔ اور میں آج بھی آپ لوگوں سے یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتی، نہ میں ڈرتی ہوں کہ نہ میں پلوشہ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، نہ میں ہینا کے لیے بناتی ہوں، اور نہ میں کسی ٹولے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اور اس چینل پر میں صرف اور صرف ویوز کے لیے کام کرتی ہوں، اور میں یہ ہرگز بات نہیں کروں گی کہ مجھے ویوز کی ضرورت نہیں ہے، میں ویوز کے لیے کام نہیں کرتی، میں فلاں ٹولے سے جو ہے تعلق رکھتی ہوں، میں فلاں بندی کے لیے کام کرتی ہوں۔ یہ شو آف کرنا نا چھوٹے اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ چھوٹے اور گھٹیا لوگوں کی طرح آپ خود کو یہاں شو آف کرتی رہتی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کو نا دیکھ کر نا مجھے خدا کا خوف بھی آتا ہے اور ترس بھی آتا ہے کہ جس حال میں آپ ہیں اس حال میں بھی آپ کتنی تکبرانہ باتیں کر رہی ہیں، کیسے کر لیتی ہیں آپ اس طرح کی باتیں، اور کیسے آپ اس حال میں بھی جو ہے نا اپنی پاور کی دھمکیاں لگا دیتی ہیں۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی آپ اتنی تکبرانہ باتیں کرتی ہیں، آپ کو ذرا اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں، میں الزام لگا رہی ہوں، میں دل آزاری کر رہی ہوں، اور پھر بار بار آپ کا یہی ریئیکشن آتا ہے کہ جب آپ کے اوپر اور آپ کی تنقید کے اوپر بات کی جائے نا تب آپ بھڑک جاتی ہیں، آپ آگ بگولا ہو جاتی ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور بنا ثبوت کے نا آپ کسی کے اوپر بھی بات کر دیتی ہیں۔ شرم کرو ملکانی، فیک کال سے اس حال میں بھی تم دھمکیاں لگوا رہی ہو، اتنی تڑپ ہے میرے بارے میں جاننے کے لیے، میرا نام جاننے کے لیے، یہ کوشش تو آپ کی ناکام ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ سوچیں آگے کیا آپ نے کرنا ہے، اور اپنے چمچوں سے کہنا آگے سے ایکٹنگ ذرا نا اچھے سے کریں، کیونکہ یہاں سوشل میڈیا پر نا سارا دن ہمارا ڈرامے بازوں سے ہی واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اور کیا آپ ریئیکشن ود مائی ولاگ اور چڑیا کوکنگ کی تعریفوں کے پھول باندھتی رہتی ہیں؟ اگر وہ تمہاری اتنی ہی سگی ہوتی، جس طرح سے آپ بیمار تھیں، آپ کے لیے دعائے خیر کی ایک ویڈیو ہی بنا دیتے۔ فرح کی بیماری کے اوپر تو آپ کا پورا گروپ جو ہے ویڈیوز بنا رہا تھا، وہاں تفرقہ جو ڈالنا تھا آپ لوگوں نے وہ ڈل گیا، سو ڈالنا تھا آپ لوگوں نے وہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرح کو صحت دے،
آپ کو بھی صحت دے، تندرستی دے اور ساتھ میں ہدایت بھی دے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں آپ ملکانی ہیں، آپ کو اپنے چینل پر ویوز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لائیو آ رہی ہیں بیماری کی حالت میں بھی، چینل پر ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایسے بندے کو نا اس وقت اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بندہ اتنا بیمار ہو، جس کی دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہوں، اس کا سارا فوکس تو اپنے اعمال پر ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے، عبادت پر ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے اور کتنی مہلت ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو جوتی ہم نے اتاری ہے وہ بھی ہمیں پہننی نصیب ہوگی یا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے چپل اتاری ہے، کیا پتا مجھے اللہ اتنی مہلت بھی نہ دے کہ میں یہ چپل پہن سکوں۔ وہ ہمارے نبی تھے، وہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم ہاسپٹلوں کے بیڈ کے اوپر بھی پڑے ہوتے ہیں نا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہم دل آزاری کرنے سے نا باز نہیں آتے، اپنی پاور کے ڈھکے بجانے سے باز نہیں آتے، دل آزاری کرنے سے باز نہیں آتے، تکبر کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم میری جوتی کے نوک پر ہو، میں تم لوگوں کو جوتی کے نوک کے اوپر سمجھتی ہوں۔ فرعون جیسا تکبر ہے آپ کے پاس، فرعونی پاور ہے آپ کے پاس، جو آپ یہاں بیٹھ کر دوسروں کو اپنی پاور کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ بندہ اپنی سانس کا مالک نہیں ہے، پھر کیسی یہ پاور؟ فرعون کے پاس کتنی فوجیں تھیں، فرعون کو نہ مہلت ملی ایک معافی کی، توبہ کی۔ تم چڑیا کوکنگ والی چینل والی آنٹی سے ہی کچھ سیکھ لو، کس طرح اس نے ہمیں ایک تکبر رانہ بندے کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس نے زہر کا ٹیکہ لگوایا خود کو مروانے کے لیے، اتنی تکلیف تھی اس کو، اس نے تو اپنے خاندان کا ثبوت دیا کہ تم تو میری جوتے کی نوک کے اوپر ہو، تم جیسیوں کو تو میں اپنی جوتے کی دھول سمجھتی ہوں۔ آج تم بھی وہی بات کر رہی ہو۔ میں نے کہا تھا نا، نسلوں کے اندر ہی جو اس طرح کی گندگی ہوتی ہے جو ان کے زبانوں پر آتی ہے، تو چڑیا کوکنگ چینل والی آنٹی نے خود کو ایکسپوز کر دیا نا کہ میں تو غلط خاندان سے ہی جو ہے نا تعلق رکھتی ہوں۔ تو پھر کیسے ہم اس چڑیا آنٹی سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں، اچھی بات کی امید رکھ سکتے ہیں؟ چڑیا کوکنگ والی آنٹی کو تو میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس بھی اتنا مال ہے، آپ کے پاس بھی اتنا تکبر ہے، ذرا اپنے مال اور تکبر کو سنبھال کے رکھیں اور زبان کو ذرا اچھا چلائیں، کسی کی دل آزاری نہ کرے، اپنی مال و دولت سے فخر نہ کرے، تکبر نہ کریں، کہیں یہ نہ ہو آپ کا تکبر اور آپ کا مال آپ کے گلے میں بھی اٹک جائے اور جان نہ ادھر نکلے نہ ادھر نکلے، نہ آپ دنیا کی رہیں نہ آپ آخرت کی رہیں۔ میری ویڈیو کے نیچے فیک آئی ڈی سے کمنٹ آتا ہے کہ طوبہ جو ہے وہ ریئیکشن ود مائی ولاگ کے ساتھ مل گئی ہے۔ میری طرف سے طوبہ ریئیکشن ود مائی ولاگ سے ملے، چڑیا کوکنگ والی آنٹی سے ملے، آپ ملکانی سے ملے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں بے فضول لوگوں کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کروں۔ آپ لوگوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں۔ اور رہی بات طوبہ کی، میں طوبہ کے گھر پر آٹا نہیں ڈلوا کے دیتی، میں طوبہ کی ماں نہیں ہوں، اور طوبہ کے ادھر ادھر جانے سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور انٹرنیٹ پر میں نے کسی کے ساتھ اتنی گہری دوستیاں نہیں لگائیں۔ اس لیے میری طرف سے میں یہ بات سب کے سامنے کہتی ہوں، میری طرف سے طوبہ جو مرضی کرے، بینیفیشل جو مرضی کرے، اور ہماری روشنی امان جو مرضی کرے، جیسی مرضی ویڈیو اپلوڈ کرے، ان کی لائف، ان کی زندگی، میں کون ہوتی ہوں ان کے اوپر بات کرنے والی ہوں، یا وہ مجھے آٹا ڈلواتی ہیں کہ میرے اوپر وہ بات کریں گی؟ ارے انسان کو نا اپنے عمل کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ اور ملکانی جی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور یہ جو آپ ادھر پاور کی باتیں کرتی ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے پاور بچا کے رکھیں، یہ آپ کا فرض ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے بچا کے رکھیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور کریں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا، پتہ لگوانا ہے تو سارم کے مجرموں کا پتہ لگوائیں، سارم بچہ، اس کو انصاف دلوائیں، اس کی ماں کے لیے کچھ کریں تاکہ اس ماں کو جو ہے نا صبر آ جائے، جس کا چھوٹا سا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ گندگی آپ کو نہیں نظر آتی، آپ کی پاور صرف سوشل میڈیا پر ہی کام کرتی ہے۔ معاشرے میں جو اتنی گندگی، اتنا فساد اور اتنا جو گند بچا ہوا ہے، اس کے اوپر کام کریں نا، اس کے اوپر ضرورت ہے آپ کی۔ مجھے آپ دین کے جو ہے تانے دیتی ہیں کہ آپ نے دین پڑھ کے کیا کر لیا، آپ نے کیا کر لیا، مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے تو ادھر آ کے اپنی حکومتی پاور شیئر کی ہے نا۔ معاشرے کی طرف آپ نہیں نظر دوڑاتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں، ناحق کسی کو مارا جا رہا ہے، ناحق کسی کو لوٹا جا رہا ہے، کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، گھروں میں ڈاکے ڈل رہے ہیں۔ یہ آپ کا فرض نہیں ہے، آپ لوگوں کا فرض نہیں ہے کہ آپ لوگ معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تاکہ معاشرے میں تھوڑا سدھار آ جائے؟ مگر نہیں، آپ لوگوں نے تو اپنی پاور وہاں استعمال کرنی ہے جہاں آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی مطلب کی بات کی جائے تو آپ لوگ خوش ہیں، تو آپ لوگوں کی مطلب کی بات نہ کی جائے تو آپ لوگ پھر اپنی پاور کی دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے ویوز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے جو ہے نا اپنی بیماری کو کیش نہیں کروانا،
اور پلوشہ کی مثال دی آپ نے، نوش کی مثال دی اور ماریہ بلال کی آپ نے مثال دی، تو پھر آپ کی مثال کیا ہونی چاہیے؟ پھر آپ ڈکی اور رجب کی طرح جو ہے اپنی پاور کو کیش کروا رہی ہیں۔ انہوں نے بھی تو یہی کیا نا، اور جب ان کو ایکسپوز کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنی پاور کی دھمکیاں لگائیں۔ اور کیا کیا طلحہ بائی کے ساتھ؟ اس کو جان کی دھمکیاں دی گئیں، اس کے باپ کو گھر سے اٹھوایا گیا، ایک ان آفیشیل ریڈ پڑوائی گئی اس کے اوپر۔ تو میں تو یہی کہوں گی، اگر آپ اپنی بیماری کو کیش نہیں کروا رہی نا، لیکن اپنی پاور کو تو کیش کروا رہی ہیں ملکانی جی۔ اور ہاں، یہ جو آپ کہتی رہتی ہیں نا کہ آپ نے اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کا بھی حساب دینا ہے اور پلوشہ اور ہینا کے گناہوں کا بھی حساب دینا ہے۔ پلوشہ اور ہینا کی ایکٹیویٹی پر تو آپ لوگوں کی نظر ہوتی ہے، ان کے گناہوں کا حساب تو آپ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں۔ ہم تو آپ لوگوں کی تنقید کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ بری بات ہے، یہ اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ لیکن آپ لوگ تو پلوشہ اور ہینا کے ایک ایک گناہوں کا حساب رکھتی ہیں، تو اس حساب سے منکر نکیر کو تو آپ لوگوں نے اپنی قبروں میں جا کر اپنے گناہوں کا بھی حساب دینا ہے اور ہینا اور پلوشہ کے گناہوں کا بھی حساب دینا ہے، کیونکہ بات تو آپ لوگ کرتے ہیں نا ان کے گناہوں کے اوپر۔ اور رہی بات یہ جو آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں نا کہ روٹی کے اوپر سالن رکھ کے نہیں کھانا چاہیے، یہ مکروہ ہے، ذرا مجھے بتائیں دلیل کے ساتھ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث میں یا قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے کہ روٹی کے اوپر سالن نہیں رکھ کے کھانا چاہیے؟ کیوں آپ سوکھی روٹی کھاتی ہیں؟ آپ نے کہا کہ پلوشہ جو ہے روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھاتی ہے، روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھانا مکروہ ہے، تو یہ جو پیزا کھاتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سبزیاں ہوتی ہیں نا، سالن ہوتا ہے نا، یا پیزے کو بھی پھر شوربے میں ڈبو ڈبو کے کھاتے ہو، سموسے کھاتے ہو، اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آلو کا مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے پھر مجھے یہ بتائیں؟ جو بچوں کو رول بنا کے دیے جاتے ہیں، جو بچے رول کھاتے ہیں، چکن رول ہو گیا، شوارما ہو گیا، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پھر سالن ہوتا ہے۔ تو کیا آپ سوکھی روٹی کھاتی ہیں؟ اپنی بات منوانے کے لیے آپ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں نا؟ آپ کی اس حرکت سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے بھی کتنا مس گائیڈ کر سکتی ہیں۔ ایک روٹی کے اوپر آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے روٹی کے اوپر اگر سالن رکھ کے کھائیں گے تو مکروہ ہو گیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں؟ کہیں میں ایسی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو روٹی کے اوپر رکھ کے پہلے دور میں سالن کھایا جاتا تھا، درختوں کی مڈیوں سے جو ہے وہ برتن بنایا کرتے تھے، کہاں ہوتا تھا یہ اتنا برتن؟ کہاں ہوتی تھی اتنی لگژری لائف؟ مجھے یہ بتائیں کب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے جو ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کے روٹی کھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے روٹی کھائی ہے، چمچ کا کبھی استعمال نہیں کیا، تو آپ کس طرح سے لوگوں کو مس گائیڈ کر سکتی ہیں؟ باتیں تو تمہارے اوپر بہت سی ہے کرنے کی، لیکن میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے سے نا کوشش کرنا کہ میرے اوپر بات کرنے سے پہلے نا ثبوت پیش کرنا، نہ میری فیک آئی ڈی ہے اور نہ میں اس طرح کی فیک حرکتیں کرتی ہوں۔ آپ لوگ فیک آئیڈیا بناتے ہیں، فیک آئیڈیوں سے جو ہے ویڈیو چلائی جاتی ہے، یہ سارا کچھ آپ نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔